یاد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو، وہ ستم میں نہ سجے کیسے سناؤں تجھ کو، وہ ستم میں نہ سجے کیسے سناؤں تجھ کو، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، کو زمانے نے ستایا بابا، تیری صحرا کو زمانے نے ستایا بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، صلوات پر محمد اور محمد۔ عزیزان محترم و حاضرین مجلس، دعا ہے پروردگار کے بارگاہ میں کہ جس برادر نے یہ فرش اعزاء کا اہتمام کیا ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ آج برسی بھی ہے ان کے ماموں کی، گلزار احمد کی، تو ہم یہ جو اہتمام ہے اور مجالس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں ان کی روح کی طرف، خداوند متعال ان کے گناہان سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کوثر کی پہلی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کیا کہ ایک جملے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنا تعارف بیان کر رہی ہیں۔ توجہ ہو تو تھوڑا بات کرتے آئیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ درود بھیجیں محمد آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور یہ کس مقام پر نازل ہوئی، اس کا اس سورہ کا اس آیہ کا پس منظر کیا ہے وہ ہمیں جب تفاسیر میں رجوع کرتے ہیں تو ملتا ہے کہ عاص بن وائل ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، تو جب گفتگو تمام ہوئی اور پیغمبر چلنے لگے تو
کسی نے آس بن وائل سے پوچھا کہ کس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کس کے ساتھ محو گفتگو تھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ یہ ابتر ہے، اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ ابتر سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو یہ جو الزام تھا اور یہ جو طعنہ تھا اس کا خداوند متعال کو پسند نہیں آیا، اور اس کے رد میں خداوند متعال نے یہ آیت اپنے حبیب پر نازل کی کہ حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اور اسی کے ضمن میں کوثر یعنی جو اس کی معنی لکھی جاتی ہیں خیر کثیر، یعنی نا تمام ہونے والا خیر۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب اگر دنیا میں نگاہ ڈالی جائے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد نظر آئے گی۔ اب تر کہنے والوں کی اولاد تمام ہو گئی، مگر جناب سیدہ کی اولاد آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک ان کہ اولاد ایسے ہی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، اگر دنیا میں انسان جب خلق کیا جاتا ہے تو خداوند متعال ہر انسان کے لیے ایک ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اور ہدایت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، کبھی اپنے نبی کو بھیج کر، کبھی اپنے امام اور ولی کو بھیج کر، مگر ان سب کی ہدایت سے پہلے جو پہلی ہدایت انسان پاتا ہے وہ آغوش مادر ہے۔ اپنی ماں کی آغوش میں جب آتا ہے تو پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے اس انسان کے لیے وہ اپنی ماں کی آغوش ہوتی ہے، جس میں وہ تربیت پاتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے، پروان چڑھتا ہے کہ ہادی جو نبی بھیجا گیا ہے یا جو ولی ہے خداوند متعال کا امام ہے اس کی ہدایت کو سمجھ سکے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ماں کی آغوش کی ضرورت ہوتی ہے، وہی اس کو پروان چڑھاتی ہے، اور دین کی آشنائی اسی گود میں وہ پاتا ہے۔ اس عورت کو، اس خاتون کو اتنا مقام خداوند متعال نے کیوں عطا کیا؟ کوئی دوسرا انتظام بھی کر سکتا تھا، مگر خداوند متعال گویا کہ اس ماں کی اور اس عورت کی، اس خاتون کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر خاتون خانہ اگر بہترین اخلاق اور عقائد کی مالک ہو تو پھر اس گود میں جو پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، وہ ایک عظیم انسان بن سکتا ہے۔ اور جب وہ پروان چڑھتا ہے اور معرف الہی اور معرف دینی حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ایک عظیم مقام تک اور منزلت تک پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گویا اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ دور جاہلیت میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا، رسول خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر کے طور پر بیٹی عنایت کی، جناب زہرا کی صورت میں خیر کثیر عنایت کر دیا کہ تاکہ یہ مثال قائم کر دے کہ جو بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے وہ باعث رحمت ہے، باعث نحوست نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ بیٹی دور جاہلیت کی بات ہے، البتہ آج بھی کچھ گاؤں اور قصبوں میں یہ روایت ہے کہ بیٹی کو نحوست کی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے جناب رسول خدا کو بیٹی عطا کر کے یہ فرق مٹانا چاہا کہ دور جاہلیت اور اسلام کے بعد کے دور میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ بیٹی کی کتنی عظمت ہے۔ عظمت بیان کرتے ہوئے جناب رسول خدا اس قدر کہ زبان سے تو بیان کرتے ہیں مگر عملی طور پر بھی بیان کر کے بتاتے ہیں کہ بیٹی کو کم نہ سمجھو۔ آپ مستحضر ہیں، جانتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی رسول خدا کے پاس آتی تھی تو اٹھ کر استقبال کیا جاتا تھا۔ اعتراض کرنے والے کرتے تھے کہ یا رسول اللہ بیٹی ہیں آپ کی فاطمہ مگر آپ ان کا اٹھ کر استقبال کر رہے ہیں، تو آواز آتی ہے میں نبی، میں محمد اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اس کا احترام کرتا ہوں۔
یہ میرا احترام پدری نہیں بلکہ خداوند متعال کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں ہر زندگی کا پہلو نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ارشاد گرامی اصول کافی کی پہلی جلد 50 نمبر صفحے پر یہ فرمان امام صادق علیہ السلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ امام فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے 4 علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ 4 علم ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ کون سے علم؟ امام فرماتے ہیں پہلا خدا شناسی، خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا۔ دوسرا خود شناسی، اپنے آپ کو جاننا۔ تیسرا علم امام فرماتے ہیں کہ آفت شناسی، یعنی مصیبت کو پہچاننا کہ کس طرف سے مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں چوتھا علم جو ہے وہ وظیفہ شناسی ہونا چاہیے، کہ اپنے وظیفے کو جانے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ 4 علم اوج پر نظر آتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر خدا شناسی دیکھی جائے تو خطبہ فدقیہ آپ پڑھ کے دیکھیں کس طرح سے معارف الہی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھا جائے کہ خود شناسی کیا ہے تو جناب سیدہ جیسی عالمہ فاضلہ اور عبادت گزار نہیں ملتی کہ خداوند متعال کی اطاعت میں اس قدر محو ہیں کہ جناب زہرا لقب تب ہی پڑا کہ فرماتے ہیں جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو ان سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا جو آسمان سے متصل ہوا جاتا تھا۔ اس قدر عبادت خدا میں کہ ورم پڑ جاتے تھے پیروں میں۔ اور آفت شناسی اس ماحول میں جب رسول خدا اس دنیا سے جا چکے ہیں اور 75 یا 95 دن کے دوران جو جناب سیدہ نے حالات دیکھے، آفات دیکھی، مصیبتیں دیکھی، اس میں رہ کر اس کو پہچان کر اس کا مقابلہ کیا۔ یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو جاننا، پہچاننا اور اس کے مقابلے میں کام کرنا۔ اور آخری جو جناب امام صادق علیہ السلام کی نظر میں وظیفہ شناسی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے کہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بھول جاتے ہیں، تو جناب سیدہ وہ واحد شخصیت ہیں جو دفاع ولایت و امامت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ وظیفہ شناسی ہے جناب سیدہ زہرا کی کہ وظیفے کو انجام دیتی ہیں۔ کس طرح سے انجام دیتی ہیں؟ جناب حسنین کو لے کر جاتی ہیں، مہاجر و انصار کے دروازوں پہ جاتی ہیں، ان سے فرماتی ہیں کہ کیا تم بھول گئے ہو یوم غدیر خم کو؟ کیا تم بھول گئے ہو جناب رسول خدا کے قول کو کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ یہ یاد دلاتی ہیں، یہ وظیفہ شناسی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ دفاع ولایت میں سرشار ہیں اور اس قدر دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جناب سیدہ کہ سب کچھ لٹانا پڑتا ہے مگر دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ کس کا دفاع کر رہی ہیں؟ اپنے وقت کے امام کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہ وظیفہ شناسی کی انتہا ہے کہ پہلے اپنے امام کو جانے، امام شناسی ہونی چاہیے، اس کے بعد امام کا دفاع کیا جائے۔ جناب سیدہ امام وقت کی یاری کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں، کمک کر رہی ہیں اور اپنے وظیفے کو انجام دے رہی ہیں۔ اور یہ امام جو اس وقت مظلوم ہے، غربت کی انتہا ہے مولا کائنات کی، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ کچھ افراد گلی میں کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہیں ایک مرد پر سخت وقت کب آتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے جب اس کی زوجہ اس سے کوئی خواہش کر دے اور پوری نہ کر سکے تو اس کے لیے بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے بچے کچھ مانگے مگر وہ نہ دے سکے۔ جاتے ہیں مولا ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیے کہ ایک مرد کے لیے، ایک غیرت مند مرد کے لیے مشکل وقت، کٹھن وقت کون سا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
مولا دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اور حسرت سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے سب سے کٹھن وقت وہی ہوتا ہے جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی زوجہ سے دست درازی کی جائے. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، بہت ہی سخت ہے واقعاً. یہ تو وہ مقام ہے جہاں پہ انبیاء بھی ہار مان گئے اپنی آزمائشوں سے، خدا کی بارگاہ میں دست بلند کر دیے کہ ہم یہ آزمائش نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. بعد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو، ستم میں نہ سگے کیسے سناؤں تجھ کو، ستم میں نہ سگے کیسے سناؤں تجھ کو، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا. زمانے نے ستایا بابا، تیری صدا کو زمانے نے ستایا